بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کا ایک پاورفل وظیفہ اور تسبیحات پیش کر رہے ہیں۔ یہ تسبیحات رمضان المبارک میں روزانہ کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک چونکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر انسان کے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں، ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں جسے عمومی طور پر انسان اپنے جسم سے میل کچیل، گندگی ہٹاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ماہ مبارک کے اندر نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جبکہ فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر یعنی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی۔ اس ماہ کے اندر 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر انسان اپنی مغفرت طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دوسرا عشرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا، وہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر پہلا جو عشرہ ہے وہ مغفرت والا عشرہ، جس میں اللہ پاک کی رحم و کرم کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعائے مقدس، یہ دعائے مبارکہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں میں لازمی پڑھنی ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے تاکہ اس سے آپ کو فائدہ مل سکے۔ روحانی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ بخشش، مغفرت، اللہ کے رحم کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر دعائیں ہیں، ایسی دعائیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، صبح و شام پڑھنے والی دعائیں۔ ان دعاؤں میں پہلی دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یعنی یہ دعائے مبارکہ جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک میرے سے میری خطائیوں کو ایسے دور کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو دور کیا۔ اے میرے رب، میرے جسم سے، میری ذات سے گناہوں کو ایسے پاک کر دے، میرے جسم کو گناہوں سے، جیسا کہ تو سفید کپڑے کو، جیسے کہ تو کپڑے کے اندر سے گرد کو ہٹاتا ہے، یعنی کپڑے سے جیسے گرد ہٹائیں تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ ناظرین گرامی، یہ دعائے مبارکہ بھی آپ نے رمضان المبارک میں بکثرت پڑھنی ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ ایک اور دعا ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، دعائے قنوت جو ہے یہ بھی ہم پڑھیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مغفرت کی طلب کی جا سکتی ہے۔ اس تسبیح کو بھی روزانہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے، یعنی دعائے قنوت کو پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کے اندر 14 واو پورے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، ایک اور دعا کی تسبیح ہے اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اس دعائے مبارکہ کو، اس تسبیح کو بھی آپ نے رمضان المبارک کے اندر پڑھنا ہے۔ اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، یہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعائے مبارکہ کو بھی آپ بکثرت پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی،
اللهم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللهم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ بہت لمبی چوڑی دعا ہے، اس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک مجھ سے سارے گناہوں کو میرے معاف کر دے، ساری خطائیوں سے مجھ کو دور کر دے، اور تو میرے اگلے گناہ پچھلے گناہ سارے نیکی میں بدل دے، اور مجھ سے اپنے عذاب سے پاک رکھ، عذاب سے دور رکھ، میری عزت کی حفاظت فرما، میرے اہل و عیال دنیا کی حفاظت فرما، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم اعنی علی صومہ وقیامہ فإنہ لا یصلح لی صیامہ وقیامہ الا بعونک۔ یعنی اللہ پاک میں رمضان میں کھڑا ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، یہ سارا کچھ فائدہ مجھے نہیں دیتا سوائے اس کے کہ تو میری مدد فرما۔ تو یہ دعا بھی ہے، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس تسبیح کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ افطاری کے وقت کی دعا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی بہت اجر ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی۔ اللہم بلغنا رمضان، یہ بھی جو ہے والسلامۃ والاسلام ربی والیک حققنی، یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی آپ رمضان المبارک کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ افطر عندکم الصائمون وتنزلت علیکم الملائکہ وأکلت طعامکم الابرار وغشیتکم الرحمہ، یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اندر بہت سی دعائیں حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوئیں۔ بنیادی طور پر ان دعاؤں کو پڑھنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمارے گناہ ہمارے نیکی میں بدل جائیں، نوافل کو فرائض اور فرائض کو 70 گنا زیادہ درجہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری جو توجہ ہے، ہماری جو رغبت ہے وہ نیکیوں کی طرف ہو، برائیوں سے ہم بچنے والے بن جائیں، جو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، نیکیوں والے اعمال اور روزے کا افطار کروانا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو ان کی حاجات کو پورا کرنا، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی کامیابی سمیٹ سکتا ہے رمضان مبارک کی برکت سے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی سمیٹ سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔